السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، زمانہ آخر کے واقعات کے بارے میں ہماری سیریز بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اس پر لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، کچھ رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤ، اس پر بنائیں۔ لیکن میں نے سوچا ایک مختصر ویڈیو ایسی بناؤں جس میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی موجودہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ مستقبل میں ممکنہ طور پر یوز ہو سکتی ہے اس سسٹم میں، اور جو کہ اس دجالی نظام میں اینڈ ٹائمز میں جو پروفیسیز سے بھی منطبق ہو، اور اس کے مطابق ہم دیکھیں کہ اس کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس ٹیکنالوجی کو، اس کھیل کو نہیں سمجھیں گے کہ کس طرح وہ اپنا کنٹرول بڑھائے گا، تب تک ہم اس معاملے میں کوئی احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اس میں سب سے اہم چیز ہے جو ہم سمجھ لیں کہ دجالی نظام ہے کیا۔ جب خدا نے ابلیس کو سجدے کا کہا تو ابلیس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو نہیں کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا۔ تو خدا نے اسے مردود قرار دیا، تو اسے کہا تو دوزخ میں جائے گا، تو جہنمی ہے، تو مردود ہے، تو راندہ درگاہ ہے۔ تو ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے قیامت تک۔ تو خدا نے کہا نہیں، قیامت تک نہیں، وقت معلوم تک مہلت دیتا ہوں۔ تو وہ وقت معلوم ہماری ریسرچ اور طالب علمانہ رائے کے مطابق وہ ہے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو وہی تک وقت معلوم ہے۔ 40 دن کی حکومت دی جائے گی۔ اس 40 دن کے آخری دن یا اس سے کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے اس دجال کو اور اس کے سسٹم کو اور ابلیس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا بیک گراؤنڈ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسے خدا کے پیرالل اس نے کہا تھا کہ I will set my seat above the heavens، اور سٹارز پر بناؤں گا۔ خدا کا عرش جو ہے 7ویں آسمان پر پانی پر قائم ہے، اور ساتھ ہی وہ اس کے پیرالل خدا کی ضد میں خود کو خدا قرار دینے کے لیے جو ابلیس ہے وہ پانی پر ہی، سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور وہ وہیں پر اپنی نشست بناتا ہے اور وہاں پر سے اپنی حکومت کرتا ہے، دربار سجاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ نظام اس نے کہا تھا کہ میں تیرے پیرالل ایک نظام بناؤں گا، ایک ایسا نظام جو پوری دنیا پر تیری طرح حکومت کرے گا اور تیرے نظام کو شکست دے گا۔ تو نے انسان بنائے، تیرے بنائے ہوئے انسانوں کے ڈی این اے کو اس طرح کرپٹ کر دوں گا کہ میری اپنی مخلوق میری بنائی ہوئی ہوگی اور میری کریشن ہوگی۔ اسی طریقے سے تیری جو نباتات ہیں، تیرے حیوانات ہیں، تیری مخلوقات، تیرا نظام جو ہے اس کے مقابلے غیر فطری نظام لاؤں گا جو کہ میرا نظام ہوگا۔ ہر چیز جو تیرے نظام میں اس کے مقابل میری ایک اور چیز ہوگی۔ تو خدا سے اس نے مہلت طلب کی، خدا نے اسے مہلت دے دی وقت معلوم تک، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا گیا کہ اس نے کہا کہ میرا اے خدا، مجھے بھی جس طرح تو ایک انسان بنائے گا اس کے پیرالل مجھے بھی ایک تخلیق چاہیے جو اس انسان کو میرے راستے پر چلانے کے لیے، اسے گامزن کرنے کے لیے، اسے بہکا سکے۔ تو خدا نے کہا ہر انسان کے ساتھ میں ایک جن، ایک شیطان پیدا کروں گا جو اسی انسان کی مانند ہوگا، اسی کا ہم شکل ہوگا، اسی کا ہم نام ہوگا، تیرا ہوگا۔ تو خدا نے اس طریقے سے ایک نظام بنا کر اسے مہلت دے دی، اس کی عبادت کے صلے میں اسے دنیا میں صلہ دے دیا کہ تجھے مہلت دے رہا ہوں، تجھے کچھ قوتیں دے رہا ہوں، لیکن تو صرف بہکا سکتا ہے، تو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے، خود نظام قدرت میں براہ راست دخل نہیں دے سکتا۔ لیکن اسے دخل دینا شروع کیا، اور اس نے پھر ڈی این اے کرپٹ کیا، جو فالن اینجلز کی ویڈیوز میں نے واضح کیا۔ تو آپ نے وہ دیکھی ہوگی، ویڈیو نہیں دیکھی تو پلے لسٹ جو امام مہدی کی ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ 40 دن کی جنگ کیا تھی، اور فالن اینجلز نے آ کر حضرت نوح کے دور میں کس طرح انسانیت میں جو اپنی جو فتنے بو دیے، اور اس کے بعد اسے ختم کرنے کے لیے طوفان کو برپا کیا گیا، اور اس پوری دنیا میں تباہی لا کر 80 لوگوں کو زندہ چھوڑا گیا، اور اسی سے مخلوقات آگے بڑھیں، اور اس میں حیوانات کے جوڑے بھی کشتی نوح میں تھے، ان سے پھر ہیومن اینیمل سپیشیز اور جو پلانٹس تھے، پلانٹ سپیشیز، ان کا آغاز ہوا دنیا میں۔ تو یہ سارا کچھ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دجالی نظام جو ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ دجال اب کیا تھا کیا ہے۔ دجال ایک نیفلم ہے، اس فالن اینجل کی نسل سے ہے، یہ ابلیس کی نسل سے ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دجال جو ہے جن ہوگا نہ انسان ہوگا، یعنی وہ فرشتہ تو ہو نہیں سکتا، وہ نوری مخلوق نہیں، تو پھر جن اور انسان نہیں ہے، تو پھر وہ یقیناً ایک نیفلم ہے، اور اسی لیے اسے قوی الجثہ کہا گیا۔ تو اس کا نظام لایا جائے گا، اس نظام جو ہے وہ کنٹرول پر بیس کرتا ہے، وہ دھوکے پر بیس کرتا ہے۔ دجال کا مطلب ہی دھوکہ دینے والا، یعنی دھوکہ دے کر دجل کے ذریعے، سازش کے ذریعے اپنے راستہ بنانے والا، انسانیت کو بہکانے والا۔ تو وہ آ کر کس طریقے سے اپنا کنٹرول بنائے گا، اس کنٹرول کے میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے دیا تاکہ آپ سمجھیں، پوری ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ جب تک آپ اس کنٹرول کو نہیں سمجھیں گے کیسے وہ کرے گا، تب تک آپ اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ کنٹرول وہ کرے گا، اس کے لیے اس نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا اس کا ویپن ہوگا وہ اے آئی ہوگا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے سب سے پہلے آپ کو کنٹرول کسی کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کنٹرول تب کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں، اس کی آگاہی رکھتے ہیں، اس کی سوچ، اس کے طرز عمل، اس کے نظریات، اس کے تفکرات، اس کی زندگی کا انداز، اس کی معاشی، سماجی، سیاسی حیثیت، جب تک آپ کو اس کا علم نہ
آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اسے آپ کا علم چاہیے. اس کے لیے اس نے AI سرویلنس نظام بنایا. CCTV کیمراز دنیا میں 5 ارب CCTV کیمراز انسٹال کیے جا چکے ہیں. 5 ارب CCTV کیمراز ہیں. مزید ایک ایک گلی میں ایک ایک جگہ پر حتیٰ کہ گھروں میں اور آپ کے ہر کمرے میں بھی CCTV کیمراز مستقبل میں لگا دیے جائیں گے. آپ کے موبائل جو آپ کی ڈیوائس ہے, آپ کا جو اینڈرائڈ سیٹ ہے, iOS سیٹ ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, وہ آپ کی مکمل معلومات, آپ کی ترجیحات, آپ کی سوچ, نظریات کے بارے میں آگاہی ایک جگہ کلیکٹ کر رہا ہے اس کلاؤڈ میں. وہ آپ کی پوری معلومات اکٹھا کریں گے, آپ کیسے سوچتے ہیں, آپ کے ذہنی, لاشعوری, تحت شعوری افکار و نظریات ہیں وہ کیا ہیں. اسی لیے مارک زکربرگ کو جب US سینٹ یا کانگریس کے سامنے بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنا ڈیٹا, فیس بک کا جو لوگوں کا انسانیت کا ڈیٹا اکٹھا کریں, آپ محفوظ رکھتے ہیں, اس نے اعتراف کیا, کنفیشن دیا پوری کانگریس اور سینٹ کی کمیٹی کے سامنے کہ نہیں, میں یہ آگے دے دیتا ہوں. کسے دیتا ہوں اس نے تفصیل نہیں بتائی. وہ اپنا ڈیٹا ان خفیہ تنظیموں کو, اس نظام کے پروردہ لوگوں کو فراہم کرتا ہے, ان قوتوں, ان آرگنائزیشنز کو دیتا تھا جو ہیومن ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو آپ کی ایپس ہیں, ٹک ٹاک, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, یہ ہیں ڈیٹا کلیکٹنگ مشینز ہیں. یہ آپ کے ایک تو آپ کی سوچ کو ایک خاص رخ دے رہی ہیں, ڈائیورٹ کر رہی ہیں, ایک خاص سمت میں لے کر جا رہی ہیں, آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کے مقصد انسانیت سے. دوسرا یہ کہ یہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. آپ جو سرچ کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں, اب آنکھ کے ریٹینا تک کو ریڈ کر کے یہ ایپس دیتی ہیں. آپ تجربہ کیجئے, یہ میں نے کئی بار تجربہ کیا, میرا کوئی وہم نہیں, میں نے دوستوں سے, IT کے ماہرین سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے. آپ موبائل کے سامنے جو سوچیں گے یا موبائل دیکھتے ہوئے جو سوچیں گے, وہی چیز تھوڑی دیر میں موبائل پر سامنے آنا شروع ہو جائے گی. وہ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں, یعنی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے انہیں معلوم ہے. جب انہیں معلوم ہے تو پھر وہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے پھر اگلا قدم بڑھائیں گے. تو پہلے کنٹرول کا پہلا قدم ہے معلومات وہ AI کے ذریعے, آپ کی ایپس کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, CCTV کیمراز کے ذریعے حاصل کر چکے ہیں. گوگل ارتھ آپ کے ایک ایک جگہ کا ڈیٹا رکھتا ہے, کہاں آپ موجود ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز, کنٹرول کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اب آپ کا کیونکہ ڈیٹا آ گیا, اب آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے وہ دنیا میں آپ کے متبادل ایک نظام لائیں گے. پہلے آپ کو غلام بنایا جائے گا, مشینوں کا غلام بنایا جائے گا. جب مشینوں کے پابند ہو جائیں گے, پھر مشینیں اتنا کنٹرول حاصل کر لیں گی, وہ روبوٹس اتنا کنٹرول حاصل کر لیں گے کہ آپ اس کا مقابلہ اور اس کی راہ میں مزاحمت نہیں کر سکیں گے. اور وہ کنٹرول جو ہے پھر آپ کے سوچ اور نظریات اور افکار کو کنٹرول کرے گا. اور اس کے لیے انہوں نے بھی ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل ریٹنگ سسٹم لا رہے ہیں دنیا میں. ڈیجیٹل ریٹنگ سسٹم کیا ہوگا, جس کے تحت ہر انسان کو اس کی سوچ, افکار, نظریات, مذہبی انکلینیشن یا ترجیحات اور رجحانات اور جھکاؤ کی بنیاد پر ریٹنگ دی جائے گی, اور اس کے بنیاد پر اسے فیصلہ ہوگا اسے ریاست کتنی فیسلٹیز فراہم کرے گی. جب وہ ان نظریات اور سوچ کے مطابق کوئی لبرل شخص ہوگا, دین سے جتنا دور ہوگا, جتنے سماج کے اس نئے نیو ورلڈ آرڈر میں جتنا اچھا شہری ان کی سوچ اور بات کو مانتا ہوا یس مین بنے گا, اسے اتنا اچھا گڈ سٹیزن ڈکلیئر کیا جائے گا, یا ایکسیلنٹ سٹیزن ڈکلیئر کیا جائے گا, یا بیڈ سٹیزن ڈکلیئر کیا جائے گا. اس کی بنیاد پر اسے سہولیات فراہم کی جائیں گی. جو ان کی سوچ اور نظریات اس نیو ورلڈ آرڈر کو, اس نظام کو مسترد کرے گا, اس شخص کو اس نظام کا قیدی بنا لیا جائے گا. اس کے لیے فیما کیمپس کا کانسیپٹ لایا گیا, جو وہ کنسنٹریشن کیمپس ہوں گے جہاں اس کے بچوں کو, فیملی کو اس سے الگ کر دیا جائے گا, اسے سزا دی جائے گی. مکمل چیزیں. یا جوئش پروٹوکول جو کتاب ہے, جو میں اکثر جس کا ذکر کرتا ہوں, میرے پاس موجود ہے, اردو ترجمہ بھی ہے, انگریزی بھی ہے. تو اس کتاب میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ دنیا کو کنٹرول کریں گے ایک ایسے نظام کے ذریعے کہ جس میں ہر انسان کی علم, معلومات ان کے پاس ہوں گی, تمام تر اختیارات ان کے ہاتھ میں ہوں گے, انسان غلام بن کر رہ جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے کمیونیکیشن کے ذرائع کو محدود کیا جائے, کمیونیکیشن کے ذرائع نقل و حمل کو محدود کیا جائے. اسی لیے اب سٹی اسٹیٹس کا کنسیپٹ آ رہا ہے. ریاستوں کو ختم کر دیا جائے گا اور سٹی اسٹیٹس لائے جائیں گی. ایسی سٹی اسٹیٹس جو پابند ہوں گی, جسے پرانے دور میں قلعے ہوا کرتے تھے, اور ان میں پھر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے بھی نارتھ کوریا میں جس طرح اجازت لینی پڑتی ہے, باقاعدہ پولیس سے اپروول لینا پڑتا ہے, اس طرح ایسی اتھارٹیز بنائی جائیں گی جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, ایک جگہ سے دوسرے شہر میں, سٹی اسٹیٹ سے دوسری سٹی اسٹیٹ میں موو کرنے کے لیے آپ کو پرمیشن درکار ہوگی. دنیا میں انفراسٹرکچر کو, تک امریکہ میں بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں انہیں دوبارہ نہیں بنایا جا رہا. ویسٹ میں بھی یہ, یورپ میں یہ سب کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب لوگوں کو ٹریول سے ڈسکریج کرنا ہے. صرف فاسٹ بلٹ ٹرینز کا کنسیپٹ آئے گا, وہ کنسیپٹ جس کے تحت بلٹ ٹرینز جو ہیں پوری دنیا میں, ان کے ذریعے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کریں. بلٹ ٹرینز اس لیے کہ وہاں پر کنٹرولڈ ہوں گی, وہاں پر ہر شخص جو اس میں بیٹھا ہوگا اس کا ڈیٹا موجود ہوگا, کوئی اپنے وہیکل نہیں رکھ سکے گا, کوئی انڈیپینڈنٹلی ٹریول نہیں کر سکے گا. تو یہ سارا نظام, یہ پیرالل سسٹم لایا جا رہا ہے.
یہ پیچھے کام بھی کر رہے ہیں لوگ، تو آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ادھر وائلڈرنیس میں جہاں میں اکثر آتا ہوں وہاں موجود ہوں. تو یہ سارا کچھ ہوگا، اور اس نظام میں پھر انسانیت کے لیے آسانی صرف تب فراہم کی جائے گی جب آپ ان کے اس ورڈ آرڈر کے اس سسٹم سے منطبق ہوں گے، اس سے مطابقت رکھتے ہوں گے، اس کو تسلیم کریں گے، اسے اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں نافذ کریں گے. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو پہلے کنٹرول کے لیے معلومات لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سٹی سٹیٹس میں کیجڈ کر دیں گے، بند کر دیں گے، پابند سلاسل کر دیں گے. آپ کی روٹین ان کی نظر میں ہوگی، سی سی ٹی وی کیمراز، ایپس کے ذریعے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو موبائل جو وائی فائی سگنلز ہیں، وائی فائی سگنلز کو انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز میں کنورٹ کر دیے. آپ ویڈیوز یوٹیوب پر سرچ کیجیے، موبائل وائی فائی سگنلز اور سی سی ٹی وی کیمراز، آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی. دنیا میں کون سی جگہ جہاں سیٹلائٹ سگنل نہیں؟ میں یہاں پر موجود ہوں ایک ویرانے میں، یہاں پر بھی سیٹلائٹ کام کرتا ہے، یہاں پر سگنلز ہوں گے، اسی وجہ سے میرا انٹرنیٹ بھی کام کر رہا ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں. دوستو اس کنٹرول کا ایک اہم ترین پارٹ یہ ہے کہ جب تک آپ کی معیشت کنٹرول میں نہیں ہوگی تب تک آپ، میں ذرا کیمرہ بھی ٹھیک کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو آپ میں زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کرتا، میں آپ کو ایسی ویڈیو دیتا ہوں جس میں میں سمپلی جو آپ سے شیئر کرتا ہوں، کچھ زیادہ ایڈیٹنگ نوک پلک نہیں سنوارتا اس کی. تو بات یہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل کنٹرول کا ایک اہم پارٹ ہوگا فائنینشیل کنٹرول. جب تک آپ کی ڈیجیٹل ایسٹس، آپ کے پیسہ ان کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ کنٹرول میں نہیں ہوں گے. دے کنٹرول دا ویلتھ، دے کنٹرول دا ہیومینٹی اینڈ اکانومی. تو پوری اکانومی کنٹرول کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس اکانومی کے اہم پوائنٹ، یعنی یہ کہ آپ کے جو ٹرانزیکشنز ہیں اسے کنٹرول کریں. اس کے لیے تمام پیپر کرنسی کو، سکے وغیرہ ہوتے ہیں یا دیگر اشیاء ہیں، گولڈ وغیرہ ریزروز، اس سے وہ ڈیجیٹل کرنسی میں کنورٹ کر رہے ہیں. ایون امریکہ میں بھی یہ نظام نافذ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں غور کیا جا رہا ہے، انڈیا کے اندر ڈیجیٹل والیٹ آ گیا ہے، تو ڈیجیٹل آئی ڈی آ گیا جس پر میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کنٹرول سسٹم کے لیے بہترین اور موزوں ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت کو اس کا عادی بنا رہے ہیں. کرپٹو کرنسی جو ہے یہ در حقیقت بے شک اس میں لاس ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیجیٹل کرنسی کا تجربہ بھی کر رہے ہیں اور اب اسے عملاً نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل آئی ڈی ہوگا. اب اکثر لوگ اپنے ٹرانزیکشن جو ہیں اس کے لیے کیش استعمال نہیں کرتے. یہ کیش لیس سوسائٹی کی طرف دنیا جائے گی. کیش لیس سوسائٹی ہوگی جہاں پر صرف ڈیجیٹل والیٹ ہوگا. آپ کے ڈیجیٹل والیٹ سے کوئی بھی رقم ریاست منہا کر سکتی ہے، اسے بلاک کر سکتی ہے اگر آپ ریاست کے قوانین کو، عالمی استعماری نظام کو، اس نئے ایجنڈے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، باغی نظریات رکھتے ہیں، تو آپ کی اس والیٹ کو بلاک کیا جا سکتا ہے، آپ کے ٹرانزیکشنز کو روکا جا سکتا ہے، آپ کے گھر میں فاقے کروائے جا سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو بھوکا کیا جا سکتا ہے، اسکولوں سے نکالا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ڈیجیٹل والیٹس جو ہیں، وہ جو کیش لیس سوسائٹی کا اہم ترین جز ہے. تمام فائنینشیل ٹرانزیکشن اس کے ہاتھ میں. جب آپ پیپر کرنسی کی ویلیو نہیں رہے گی تو آپ کی پیپر کرنسی آپ کیوں رکھیں گے؟ آپ گھر میں چھپا کر بھی ریاست سے کچھ نہیں رکھ سکیں گے. ہر چیز کھلے سچ کی طرح، کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے موجود ہوگی. آپ کے بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ریاست کی نظر میں ہوں گے، اس عالمی نظام کے کنٹرول میں ہوں گے. وہ جب چاہیں گے اسے جس طرف رخ دے سکتے ہیں، اسے بلاک کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، آپ کو کوڑیوں کا محتاج کر سکتے ہیں. کوئی بلینر نہیں ہوگا، وہ ریاست کا پابند ایک چھوٹے سے ایک حرام جانور کی مانند ہو جائے گا جسے وہ جہاں چاہے اس کے پٹے کو ہلا کر دائیں یا بائیں لے کر جا سکتے ہیں. تو دنیا میں اس نظام کے لانے کے لیے کیش لیس سوسائٹی بڑی ضروری ہے. دوستو اس میں ایک اہم ترین جز یہ ہے کہ ریلیجن جب تک موجود ہے، ون ورڈ ریلیجن یا اے آئی کا ریلیجن یا لادینیت یا ایتھیزم یا ملحدیت کو فروغ نہیں دیا جا سکتا. ملحدیت ہوگی، لادینیت ہوگی، خدا کا انکار ہوگا تو دجال کا اقرار کیا جائے گا، ابلیس کا اقرار کیا جائے گا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ملحدیت کو فروغ دیا جائے، دین کو ختم کیا جائے. تو ماہرین ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو تھرڈ آئی یا پائنیل گلینڈ ہوتا ہے، اس کا تعلق خوابوں سے، تصورات سے، افکارات، نظریات سے اور روحانیت سے ہوتا ہے. اگر پائنیل گلینڈ کو ڈیڈ کر دیا جائے تو آپ کی روحانیت بھی ڈیڈ ہو جائے گی. آپ کو کچھ خاص ایسے آپ کی باڈی کے اندر ایسے جو ہارمونز ہوتے ہیں جو روحانیت کو انکریج کرتے ہیں، انہیں کمزور کر دیا جائے. تو ایسی میڈیسنز اور ایسی چپس، مائکرو چپس کے ذریعے سے، وہ کسی بھی ذریعے سے، ویکسینیشن کسی بھی ذریعے سے، وہ آپ کی اس روحانیت کو ختم کریں گے. خدا پر ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ایسے فرسودہ نظریات کو عام کیا جائے گا، اور عام کیا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یورپ جو کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ میں ڈیوائیڈڈ تھا، پورا یورپ اب لادینیت کی طرف جا چکا ہے. وہ ایتھیزم کو فروغ دیا جا رہا ہے. مذہب کو ایک بری بات سمجھی جاتی ہے، کہ وہ کرسچینٹی ہو. نوٹر ڈیم چرچ جو تاریخی ترین یورپ کا چرچ تھا فرانس میں، اسے جلا دیا گیا اور اس پر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. یہ اس بات کی علامت ہے یورپ میں مذہب تقریباً مر چکا ہے. امریکہ میں بھی ڈیڈ کیا جا رہا ہے، صرف چند چرچز تک اور مساجد تک یا سینیگوگز تک یا ہندو ٹیمپلز تک مذہب محدود ہو چکا ہے. اب اس رجحان کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا اور پوری دنیا میں ریلیجن کو کمزور کر کے
خدا پرستی کو کمزور کیا جائے گا، اور اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ سب سے پہلے یہ کہ جب دنیا میں نیا سسٹم آئے گا جو دنیا کو سہولیات فراہم کرے گا، ون ورلڈ ریلیجن جو ہوگا، جو سیٹنک ریلیجن نافذ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باقی مذاہب کو کمزور اور پھر ختم کیا جائے۔ تو یہ ساری سازش ہے، اگرچہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن یہ کہ ریلیجن کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا، ویکسینز کا، لیٹسٹ جو بایولوجیکل کیمیکل ویپنز ہیں اور جو آپ کے جو ڈیوائسز ہیں، آپ کی ایپس ہیں، ان سب کو ملا کر ایک کمبینیشن بنا کر وہ آپ کی سوسائٹی سے ریلیجن کو ختم کریں گے۔ آپ کی مائنڈ کو برین واش کر دیا جائے گا، برین واش کر دیا جائے گا آپ کا لبرل تھنکنگ کی طرف اکسایا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ نو یووال ہرارے جیسے ایتھیس رائٹرز کو انکریج کر کے کہا جا رہا ہے، یہ اس دور کے ایرسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، سقراط ہے، نوم چومسکی جیسے لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کے خلاف ہیں، بڑے انٹلیکچوئل بنے پھرتے ہیں، لیکن یہ کہ مذہب کے خلاف۔ سیپینز، ہومو ڈیوس، یہ کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، ان میں بھی مذہب کو ڈسکریج کیا گیا۔ تو مذہب کو ڈسکریج کرنے والوں کو انکریج کیا جائے گا، مذہب پرستوں کے حوصلوں کو پست کیا جائے گا، انہیں ریڈیکل انتہا پسند قرار دے کر ٹیگ لگا کر معاشرے میں بے توقیر کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ اسی طرف جا رہا ہے۔ دجالی نظام کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے، تو ٹیکنالوجی بیسیکلی سیٹنک ویپن کے طور پر یوز ہو رہی ہے، اسے پازیٹیو مینز کے لیے کم استعمال کیا جا رہا ہے، فیسلٹیز کی حد تک پازیٹیو مینز ہیں، لیکن یہ اس کا جو سیٹنک ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے یہ زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس کا آئندہ آنے والا استعمال مزید خطرناک، لیتھل، تکلیف دہ ہونے والا ہے۔